السلام علیکم ناظرین، میں ریاض نور میں آپ کے ساتھ رہبر میوات ایچ ڈی نیوز کا پلیٹ فارم سے، اور آپ پروگرام دیکھ رہا ہوں ادب شناس میو۔ جیسے کہ آپ جانو، ہر منگل کے منگل رات 9 بجے میں آپ کے لیے پروگرام لے کے حاضر ہوں ادب شناس میو، جہاں کے اندر میں ان شخصیتوں نے مدعو کروں ہوں جو ہماری میواتی زبان کے لیے، میوات کا ادب، ثقافت و کلچر کے لیے محنت کر رہا ہاں، اپنی زندگی وقف کر رکھی ہاں۔ ہمارے پروگرام کو جو پہلو مہمان ہو وہ ہو محترم جناب سکندر سہراب میو صاحب، واسو بعد ارشد اسد اللہ بھائی اور سردار عظیم اللہ خان میو۔ آج ہمارے یہ پروگرام کا جو مہمان ہاں وہ بھی کئی تعارف کا محتاج نہ ہاں، بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی کم عرصہ کے اندر اپنی ایک منفرد پہچان بنائی، بغیر کئی تنظیم کے سہارے اپنی تنہا محنت سے بہت تیزی سے ابھر رہا ہاں۔ میرے جو مقصد ہے کہنے کو وہ ہے جناب ابوالحسن رازی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں یہ ٹائم موجود ہاں، جن نے مختلف حوالان سے اپنی بہت تیزی سے پہچان بنائی ہے۔ اگر شاعری کا حوالے سے بات کری جائے تو بہت زبردست طرح کی شاعری ہے، اکثر واٹس ایپ گروپن میں اور میواتی بلاگز پہ آپ لوگ پڑھنے ملے گی۔ یا کے ساتھ ساتھ کالم نگار ہاں، مختلف یعنی کہ جو ہمارا میواتی مسائل ہاں، اردو مختلف یعنی کہ زبانن میں کالم نگاری کرا ہاں، اور یا کے ساتھ ساتھ میواتی زبان زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہاں، جیسے بہت سے لوگ کر رہا ہاں، میں بھی کر رہا ہوں اپنا گانا کا حوالہ سو کئی بھی حوالہ، لیکن یہ ہے کہ ابوالحسن رازی بھائی کہ میں یا وجہ سے یعنی کہ سراؤں کہ یا کہ بہت کم عرصہ میں، بہت ہی یعنی قلیل مدت کے اندر اپنوں آپ منوایو ہے، اور جو بھائی سوشل میڈیا پہ مختلف جرائد رسائل سے جڑا پڑا ہاں، میواتی حوالے سے کام کر رہا ہاں، ان کے سامنے ابوالحسن رازی بھائی کو نام کئی تعارف کو محتاج نہ ہے۔ السلام علیکم ابوالحسن رازی بھائی، آپ ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ریاض نور صاحب، آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا فورم سو ملو موقع دیو، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ بہت سارا لوگ متعارف کروایا، اور یا میں ہم سے زیادہ آپ کی کاوش شامل ہاں کہ اور پھر آج آپ نے پروگرام میں ہم بلایا، تو میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ ہاں جی ابوالحسن رازی بھائی، میرا آپ سے پہلے سوال یوں ہے کہ آپ اپنا قلم و ادب سے تعلق کا بارے میں کچھ بتاؤ ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بہت شکریہ ریاض بھائی۔ تو قلم و ادب کا حوالہ سے ابھی میں نے کچھ زیادہ تو کام نہ کرو، لیکن الحمدللہ بہت سارا ویب بلاگز ہاں جن پہ میں پرماننٹ ایک کالمسٹ ہوں، رائٹر ہوں۔ ہم سب .com پہ ہم سب ایک بلاگ ہے پاکستان کے اندر، بہت ویلڈ ہے، وہاں پہ میں ایک پرماننٹ رائٹر ہوں، کالمسٹ ہوں۔ اور یا کے علاوہ دانش اور دلیل، مکالمہ، اور ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے مضامین .com، انڈین بیسڈ ہے، یا پہ بھی میں کالمسٹ ہوں۔ اور یا کے علاوہ اورینٹیلزم، استشراق، اسلاموفوبیا اور الحاد کے خلاف جو ہے ہمارا ایک فورم ہے جہاں میں بہت سارا سائنٹسٹ اور اسکالر شامل ہیں، وہاں کو بھی ایک میں ممبر ہوں۔ تو یہ حوالہ سے میں نے کام کرو ہے۔ اور جہاں تک میواتی کو تعلق ہے، یا کہ بعد جو ہے نا میں نے میواتی میں بھی کام شروع کرو ہے، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ بھی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ہاں جی ابوالحسن رازی بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر طریقہ سے ہمارا ناظرین کے لیے جواب دیو۔ میرا اگلا سوال ہے واگی طرف میں آ رہا ہوں، آپ میواتی میں لکھن کو شوق کیسے پیدا ہوئی؟ جی میواتی میں لکھنا کو جو شوق ہے، دیکھو ہر کام کے ہمارے کوئی نہ کوئی موٹیویشن رہوے ہے، تو جو ملو انٹرنسیکلی موٹیویشن ملی وہ کے لیے میرے سامنے 2 شخصیات ہاں، اور میں ان کو بہت مشکور ہوں۔ ایک تو اسد رمضان میو صاحب ہاں، آج سے 20-25 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی جب میں بی ایس سی میں ہو، اور وہ دوران انہیں ملک کافی لٹریچر دکھایا اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہی ان کا بارے میں بتایا، تو میں نے ان سے بڑی ایک موٹیویشن لی، اور میں نے میواتی میں لکھنا شروع کرو۔ یہ تقریباً 1999 کی جو ہے نا بات ہے، تب میں نے طنز و مزاح پہ کچھ آرٹیکل لکھا ہا، جو اب میں نے بعد میں ایڈٹ کر کے اپڈیٹ کر کے وہ میں نے میواتی بلاگ پہ بھی اپڈیٹ کرا ہاں۔ اور دوسری جو موٹیویشن میرے لیے ہے وہ ایک جانی پہچانی فگر ہاں میواتی لٹریچر کی، وہ احمد فہیم میو صاحب ہاں۔
ان سے ملاقات کے بعد اور ان کی حوصلہ افزائی کے بعد میں نے میواتی میں کام کرنا کو، میواتی میں نظم و نثر پہ لکھنا کو ارادہ کروں۔ جی ابوالحسن رازی بھائی، اب میں اپنا اگلے سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یوں ہے کہ میواتی بلاگ بنانے کی ضرورت آپ پہ کیوں محسوس ہوئی؟ جی بالکل، میواتی بلاگ بنانا کی جو ضرورت تھی، ویسے پہلے میواتی کی ایک ویب سائٹ ہی جو پیور لٹریری ویب سائٹ ہے میواتی دنیا، اور میواتی دنیا کی جو آرگنائزیشن ہے ایک پیور میواتی لٹریری آرگنائزیشن ہے، اور ان کو جو کام ہے وہ ہمارے لیے بہت ایک بیسک مطلب ایک مان لو ایک فاؤنڈیشن مہیا کرے ہے میواتی لٹریچر کے ہمارے۔ تو ایک ویب سائٹ کے اندر بیسیکلی فرق یوں رہے کہ ویب سائٹ پہ جتنا بھی ڈیٹا رہے وہ اسٹل رہے، لیکن بلاگ پہ جو ڈیٹا ہے وہ ود دی پیسیج آف ٹائم جو ہے نا وہ واش آؤٹ ہو جاوے ہے، اور وہاں پہ حالات حاضرہ سے متعلق کالم بلاگز وغیرہ پبلش ہوتا رہے وہاں۔ تو میں نے یہ سوچو کہ میواتی کے اندر بلاگنگ شروع ہوئے حالات حاضرہ پہ، اور جو بھی کنٹمپریری افیئرس ہاں، جو حالات ہاں، میوات کی ثقافت ہے اور جو بھی ہمارا کلچر ہے وہ بھی وہاں کے اندر ہم لیواں، اور حالات حاضرہ پولیٹکس ہسٹری جو بھی چیز ہاں وہاں پہ ہم میواتی کے اندر لکھاں۔ تو ایک رجحان پیدا کرنا کے لیے میواتی میں لکھنا کو رجحان پیدا ہوئے پڑھنا کو، تاکہ حالات حاضرہ میں لوگ انٹرسٹڈ بھی رہیں وہاں۔ تو یہ سوچ کے میں نے جو ہے نا میواتی بلاگنگ شروع کری۔ جی رازی بھائی، میرا جو اگلا سوال ہے وہ یوں ہے کہ میواتی بلاگ کو مختصر تعارف کراؤ کہ یا میں آپ کہاں لٹریچر ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی میواتی بلاگ پہ بیسیکلی ٹیبس جو بنی ہاں یا کہ دو ویو رہواں ہاں، جیسے ہر ویب سائٹ کا ایک موبائل ویو اور ایک لیپ ٹاپ ویو۔ تو وہاں میں جو مینیو ہے وہاں میں سب سے پہلے میواتی میں وہاں کی جو پہلی ٹیب ہے میواتی میں ہے۔ تو وہاں کے اندر جتنا بھی کنٹمپریری افیئرس ہاں، حالات حاضرہ ہاں، پولیٹکس ہے، وہاں پہ ہم کوشش کراں کہ وہاں سے ریلیٹڈ وہاں میں آرٹیکلز آواں، بلاگز آواں۔ وہاں کے بعد میواتی ادبیات کو ایک ٹیب ہے، ادبیات کا نام سو۔ تو وہاں میں پہلا جو ٹیب ہے وہ گلگلی کا نام سو ہے، یعنی مزاحیہ میواتی جو نثر نگاری ہے وہاں میں ہم شامل کر رہا ہاں طنز و مزاح پہ۔ تو وہاں میں بہت سارا آرٹیکل ہاں، وہاں میں نے بھی لکھا ہاں، کچھ اور دوستوں کا بھی ہاں۔ تو وہاں میں ہم نے مزاحیہ چیز بھی ایڈ کری ہاں۔ وہاں کے بعد جو ہے اور فن پارہ ہاں جتنا بھی اصناف ہاں نثر کی، ان نے ہم جو ہے نا وہاں میں کوشش کرا ان کو احاطہ کرنا کو کہ ان سے متعلق میواتی میں جو ہے نا مضامین شامل کرا جانا۔ یا کے علاوہ وہاں میں ہم نے ویڈیو بلاگنگ جو ہے وہاں بھی ایک بٹن دے رکھو ہے، لنک دے رکھو ہے کہ جو ہماری ویڈیوز وغیرہ ہاں میواتی کے اندر ان نے بھی جو ویورز ہاں ویب سائٹ کا انہیں دیکھ سکاں۔ اور اغراض و مقاصد اور بہت ساری چیز ہاں وہاں میں نقوش میوات کا نام سو ایک ٹیب ہے جہاں میں ہم میوات کا جتنا بھی مشاہیر ہاں، میوات کی شخصیات ہاں، ان سے متعلق وہاں میں لکھاں اور اپنی آن والی نسلوں کو ہم بتا سکاں، اور میوات کی گوت اور پال اور ان سے متعلق جتنی بھی تحقیقات اب تک ہوئی ہاں وہ سب ہم نے وہاں میں پوسٹ کری ہاں، اور آئندہ انشاءاللہ وہ ہوتی رہیں گی۔ اور یہ کے علاوہ اور بہت سارا ایسا فیچرز ہاں کہ ان نے ہم وہاں میں لین کی کوشش کر رہا ہاں کہ میواتی کو کوئی ایسے وہ پہلو نہ رہے کہ میواتی میں لکھو جائے اور وہ باقی بلاگنگ نہ ہوئے، وہ ویب سائٹ پہ پبلش نہ ہوئے۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے ابوالحسن رازی بھائی کے ساتھ، اور ماشاءاللہ ہمارا سوالن کو ٹھیک جواب دے رہے ہیں۔ لہٰذا ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، بریک سے بعد ہم حاضر ہوئیں گا اور گفتگو کو سلسلہ ہین سے ہی شروع کریں گا۔ جی رازی بھائی، میرا اگلا سوال آپ سے یوں ہے کہ میواتی شاعری کا حوالہ سو آپ کی کہاں خدمات ہیں؟ جی میواتی شاعری میں وہ ہے ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ تھوڑا بہت لکھنا شروع کرو ہے، اور وہاں میں جو ہمارا بڑا پہلے سے لکھ رہا ہوں ان کی رہنمائی کے ساتھ اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہم لکھ رہا ہاں۔ تو وہاں میں نے زیادہ تو نہ لکھو، وہاں میں 3-4 نظم ہاں، 1-2 غزل ہاں، بچان کے لیے بھی ایک نظم شامل ہے۔ تو ابھی یہ ابتدائی طور پہ تھوڑا بہت لکھو ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ لکھتا رہیں گا، اور یا پہ میں ایک کوشش کروں کہ 1-2 مہینہ کے اندر یا 4 مہینہ کے اندر جو ہے نا ایک بک کمپائل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا بڑا ہاں ان کو تعاون ساتھ رہے گا، وہ ہماری اصلاح کرتا رہیں گا، تو ہم اور زیادہ کام کرتا رہیں گا انشاءاللہ۔ جی ابوالحسن رازی بھائی، میرا جو اگلا سوال ہے وہ آپ سے یوں ہے کہ میواتی نثر پہ آپ کہاں کام کر رہا ہو؟ جی بہت شکریہ۔ میواتی نثر پہ میں فی الحال تو
طنز و مزاح پہ یعنی میواتی میں مزاحیہ جو ہے نا وہ تحریر ایک لکھ رہا ہوں. تو وہاں پہ کچھ جو مضامین ہاں وہ مکمل ہو چکا ہاں اور وہ میواتی بلاگ پہ پوسٹ بھی کر رکھا ہاں, جن میں سرپو نائی ایک ہمارا کریکٹر ہو, ہمارا گاؤں کو ہی ایک کریکٹر ہو, بہت کامیڈین ہو, بہت مزاحیہ. تو واقعی زندگی کا بہت سارا واقعات میں نے 3 قسطن میں پیش کر رہا سرپو نائی کا حوالہ سے. اور یا کے علاوہ دادا ہیجا کی جو کہانی ہی وہ میں نے میواتی میں کچھ لکھی ہاں, اور کچھ اور جو ہے نا وہ ایسا کریکٹر ہاں ہماری میوات کی ہسٹری میں یا ہمارا دیہاتن میں, یا کچھ ایسا بھی ہاں جو فرضی کریکٹر ہاں. تو یہاں پہ کچھ کافی زیادہ میں نے لکھ لیو ہے, اور انشاءاللہ یہاں پہ تو امید ہے کہ جلد ایک کتاب جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گی. آگے انشاءاللہ جو میرا ارادہ ہے وہ کوئی ایک ناول یا افسانہ میواتی کے اندر آ جاواں, تو انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. جی راضی بھائی بہت شکریہ, آپ بہت تفصیل سے ہمارا ناظرین کے لیے جواب دے رہا ہوں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ان کہانی کا حوالہ سے بات کری, دادا ہیجا یا وہ کیسو نائی آپ نے ذکر کرو, سرپو نائی, تو انشاءاللہ تعالی ہم ان ویڈیوز نے ضرور بنائیں گا. اور جیسے کہ ہم ہفتہ وار سلسلہ وار پروگرام پیش کر رہا ہیں اپنا دیکھن والان کے لیے, ہمارے جمعہ کو پروگرام ہوئے ہے آئینہ میوات, ہفتہ لو ہمارا پروگرام ہوئے ہے علمی بیٹھک, اور منگل لو ہمارا پروگرام ہوئے ہے ادب شناس میو, اور بدھ لو ہمارا پروگرام میرا گاؤں میری پہچان, اور جمعرات لو ہمارا پروگرام یاد رفتگاں. تو انشاءاللہ ایسے ہی بہت جلد شاید ایک ویک کے اندر سے ہم میواتی زبان میں ڈرامہ بھی آپ لوگوں کو پیش کریں گا جن میں اصلاحی پہلو نمایاں ہوئیں گا. میواتی لٹریچر کی ترقی کا حوالہ سے آپ کی کہا رائے ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے. اصل میں اگر ہم زبانن کی تاریخ کو بغور مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے 2 بات آواں ہاں کہ جس زبان میں لٹریچر پہ کام نہ ہوئی ہو, جس زبان کو ادبی مواد نہ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس جو زبان ہے وہ ختم ہو جاوے ہے. یا اگر کئی دوسری چیز جو ہے یوں ہے کہ اگر ہم میواتی زبان اور ادب کی ترقی چاہاں ہاں یا کہ بقا کے لیے اگر ہم کام کرنا چاہاں ہاں یا کہ اشاعت و ترویج کے لیے ہم کام کرنا چاہاں ہاں, تو یا کے لیے 2 چیز ہاں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میواتی نظم اور نثر کی جتنی بھی اصناف ہاں ان پہ کام ہونا ضروری ہے. اگر ہم دیکھاں تو ہمارے پہ شاعری میں کچھ مجموعہ موجود ہے, اور موجودہ دور کے اندر بہت سارا نوجوان شعراء میواتی کے اندر کام کر رہا, لیکن نثر میں ہمارے پہ کچھ بھی نہ ہے. ہمارے پہ دیکھو کتنا ناول ہاں میواتی کے اندر لکھا ہوا ہاں, سفر نامہ کتنا ہاں, اور افسانہ کتنا ہاں, طنز و مزاح پہ میواتی میں کتنی لکھی ہوئی کتاب ہاں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کی سروائیول چاہاں ہاں کہ میواتی زبان زیادہ دیر تک سروائیو کرے, تو آن والی جو جنریشن ہاں 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد جو ہماری نسل آئیں گی ان کے مارے ہم کہاں چھوڑ کے جائیں گا. تو ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ میواتی زبان میں جتنی بھی نثر کی اصناف ہاں, ناول ہے اور افسانہ ہاں, طنز و مزاح ہے, اور یہی طرح شاعری ہے, ان پہ ہم نے بہت ساری جو پبلیکیشنز ہیں وہ چھوڑنی ہاں. اب ہم دیکھیں اگر ہماری جو پبلیکیشن اینول ریٹ ہے وہ نہ ہونا کے برابر ہے, کتنی ہماری پبلیکیشنز میواتی کے اندر پر انم پر ایئر جو ہے نا ہم دے رہا ہاں. تو یہ جو چیز ہے سب سے پہلے یہاں پہ کام ہونا ضروری ہے. تو کوئی بھی لینگویج تبھی سروائیو کرے گی جب وہ کو لٹریچر رہے گا. اگر وہ کو لٹریچر ترقی کر رہا ہے تو پھر وہ لینگویج بھی باقی رہے گی اور وہ ترقی بھی کرے گی, اور وہ کی اشاعت اور وہ کی ترویج والوں رواج دینا بھی آسان ہو جائے گا. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ یہی ہے, اور یا کے بغیر بالکل بھی گزارو نہ ہے اور وقت ضائع کرنا کو اب بالکل بھی گنجائش نہ ہے. دوسری جو ہے نا وہ میری رائے ہے کہ انٹرسٹ اورینٹڈ پروگرامز جو ہے نا وہ بنایا جاواں. جیسے تحریر ہے ایسے ہی ہم بیانات کے اندر, مواعظ کے اندر, تقریر کے اندر اور انٹرسٹ اورینٹڈ پروگرامز لے کے آواں. اب سب سے پہلی چیز دیکھو, ہم جو جا قوم سے ہم بلونگ کر رہا ہاں, میواتی زبان ہے تو میواتی قوم ہے, یہ مذہبی لوگ ہاں. تو ہمارا جو علماء کرام ہاں, مفتیان دین ہاں, وہ میواتی کے اندر بیان کراں اور ہم انہیں پبلک کراں. اور ہمارا جو چینل ہاں, جیسے آپ کو ماشاءاللہ رہبر میوات ہے, آپ بہت سارا انٹرسٹ اورینٹڈ پروگرامز لے کے آیا ہو. ابھی ردا فاطمہ کو جو پروگرام ہے لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھو ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ شارٹ فلمس ہوں, ڈاکومنٹریز ہوں, ٹاک شوز ہوں اور ڈیبیٹس ہوں. میواتی کے اندر ہم علماء کرام کا پروگرام, ان کا بیانات کراں تو یسو کا ہوئے وہ لوگ انہیں دیکھیں گا. جیسے میواتی بلاگ جو ہے ہمارا
वहाँ पे कोई आर्टिकल है वो लिखो जा रहा है काई भी पूके हम पब्लिश करा तो वह हम मेवाती ब्लॉग पे भी अगर हम वह लिखा हाँ तो हूँ सो हम बहुत ईजीली शेयर कर सका हाँ। जितनी भी हमारी सोशल मीडिया ऐप्स हाँ, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन पे हम उन आर्टिकल्स है हम शेयर कर सका हाँ, उन वीडियोज़ है हम शेयर कर सका हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगा तो मेवाती को लिखना पढ़ना और बोलना को रवाज पैदा होएगा। और मेवाती ब्लॉग को तो यूँ मोटो है कि लिखो पढ़ो और बोलो मेवाती। तो हम लिखेंगा पढ़ेंगा मैक्सिमम बोलेंगा और लोग सुनेंगा तो यासो हमारी जो न्यू जनरेशन है उनके पे एक मटेरियल होएगा, उनके पे एक बेस होएगी, फाउंडेशन होएगी। अगर आज हम ना कुछ करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन हाँ उनके पे कौन सा नावल होगा, कितना उनके पे जो है ना अफसाना होएगा, कितनी उनके पे मेवाती के अंदर पब्लिकेशन होएंगी जहाँ से वो आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जो है ना बिल्कुल बेसिक पे हाँ, ज़ीरो लेवल पे हाँ, ग्राउंड लेवल पे हाँ, तो सबसे पहले हमने तहरीर के अंदर जो है ना वो काम करना है। अब देखो मैंने बहुत सारा फोरम हाँ, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स है, पाकिस्तान अदबियात अकादमी और दूसरा फोरम फॉर लैंग्वेज इनिशिएटिव्स। अब ये वो ऐसा फोरम हाँ इनकी रिसर्च की बिहाफ पे वो लैंग्वेज जिनका स्पीकर बोलने वाला 600-800 हाँ, और वो लैंग्वेज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मैंशनड हाँ कि ये लैंग्वेज बोली जावे है। और जो इंटरनेशनल जर्नल हाँ उन पे उनकी रिसर्च जो है ना वो पोस्ट है। लेकिन अलमिया यूँ है, बदकिस्मती यूँ है, अनफॉर्चुनेटली मेवाती को कहीं जिक्र ना है, जबकि हमारा जो स्पीकर हाँ बोलने वाला वो लाखन में हाँ करोड़ के करीब हाँ, करोड़ से ज़्यादा भी हो सका तो कोई मुबालगो ना है। लेकिन हमारी लैंग्वेज का ही भी जो है ना फोरम पे अथोराइज ना है, एक्नॉलेज ना है। तो या के लिए सबसे पहले हमने अब जो हमारी एनुअल पब्लिकेशंस हाँ, पर एनम पब्लिकेशंस हाँ, वे हमने बढ़ानी हाँ। तो या के लिए अमली तौर पे हम कहा करा, जैसे माशाल्लाह आप काम कर रहे हो, इंटरेस्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आप लेके आ रहा हो, शॉर्ट फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज लेके आ रहा हो, ऐसी तहरीर के अंदर भी हमने एक सोच डेवलप करनी है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करनी है, ताकि हमारा जो राइटर्स हाँ वो मेवाती के अंदर लिखना शुरू करा। मेवाती में जो जिनको इंटरेस्ट है, जो एक अच्छो अफसानों लिख सका हाँ, नावल लिख सका हाँ, वो वहाँ पे काम करा। जो तंज़ो मज़ा पे काम कर सका हाँ वो तंज़ो मज़ा में लिखा। ऐसे ही फिर जो तहकीकी मवाद है, अगली जो मेरी राय है कि जो तहकीकी इल्मी और दकीक मौज़ूआत हाँ, जो हमें मजहबी हमारा जितना भी मौज़ूआत हाँ वो शामिल हाँ, तारीख़ी, सियासी और सारा मौज़ूआत हम लेके उन पे लिख सका। जैसे हमारा मुफ्ती हामिद महमूद राजा साहब मेवाती के अंदर उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमा शुरू करो है। तो ऐसे ही जो हमारा दकीक मौज़ूआत हाँ उन पे हम काम करा। अब बहुत सारा काम ऐसा है रिसर्च लेवल को जो हो रहा है, लेकिन वो उर्दू में हो रहा है। मशाहिर हाँ मेवात का, लिटरेरी फिगर्स हाँ, लिटरेचर जो रिलेटेड फिगर्स हाँ उन पे काम हो रहा है, लेकिन वो काम उर्दू के अंदर हो रहा है। वो मेवाती ज़ुबान और अदब की बका तरक्की में इतना मामन ना है, नो डाउट वो फ़ायदा है, लेकिन असल जो ज़रूरत है वक्त की वो है मेवाती में काम होना ज़रूरी है। तो या के लिए हमें एक सोच पैदा करनी है, एक मोटिवेशन पैदा करनी है, एक लिखन वालान में और पढ़न वालान में एक तहरीक उजागर करनी है कि यहाँ पे काम अमली तौर पे होवे। जी राज़ी भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से हमारा नाज़रीन देखने वालान लो आपने हमारे सवालन का जवाब दिया। तो शायरी तो आपने माशाल्लाह कई ज़ुबानों में करी है, मैं आपकी शायरी देखता रहूँ, पढ़ता रहूँ, इंग्लिश में, उर्दू में, मेवाती में, लेकिन हमारी प्रोग्राम मेवाती ज़ुबान में है, अदब शनास में हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आप एक दो इशार हमारा देखने वाला दोस्तन के लिए मेवाती ज़ुबान का ज़रूर सुनाओ। जी बिल्कुल, मेवाती में गज़ल है वह मैं 2-3 अशार नाजरीन की नज़र कर रहा हूँ। भरोसो मत करे मेरो ई दिल अपनों ना है, भरोसा मत करे मेरो ई दिल अपनों ना है, भरोसो मत करे मेरो ई दिल अपनों ना है, घणो ना तंग करे घेरो ई दिल अपनों ना है। हुसन पे मत घणो कर मान दखी फिर मत कहयो, हुसन पे मत घणो कर मान दखी फिर मत कहयो, छुपा के राख तू चेहरो ई दिल अपनों ना है। उमर सारी जियो राज़ी मरो भी माया पे, उमर सारी जियो राज़ी मरो भी माया पे, सने मेरे दबा गेरो ई दिल अपनों ना है। जी अबुल हसन राज़ी भाई, अब मैं अपना अगले सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि मेवाती कैसे लिखा, इर्तिकाई अमल और मेवाती ज़ुबान में तवाज़ुन कैसे पैदा करो जावे। जी माशाल्लाह बहुत अहम सवाल आपने करो है। मेवाती लिखना के लिए उर्दू रस्मुल ख़त ही है हमारे पे पाकिस्तान में, लेकिन उर्दू में चूँकि बहुत सारा ऐसा हरूफ हाँ जो अरबी और फ़ारसी का हाँ, जैसे शीन है, ज़्वाद है,
اور زوئیں ہے، زے ہے، یہ وہ حروف ہاں جو میواتی کے جو ایکچوئل ہمارا جینین جو ہمارا تلفظ ہے، جو ہمارا ایکسنٹ ہے واقعی اندر یہ نام ہاں، اگر ہم میواتی زبان کی ہسٹری دیکھا اور یا کا تلفظ دیکھا تو یا کے لیے جو ہے نا، اگر ہم شین اور زواد اور زے اور زوئیں کی بجائے ہم شین کی بجائے سین لکھیں گا اور زے اور زواد اور زے کی بجائے ہم جیم لکھیں گا تو کچھ ایسا الفاظ ہاں جن کی شکل بالکل بگڑ جائے گی۔ اب چونکہ لوگ شروع سے بچپن سے اردو ہے لکھ رہا ہاں، دیکھ رہا ہاں، پڑھ رہا ہاں، تو ان کے لیے وہ الفاظ پیور میواتی کے اندر اگر ہم انہیں لکھاں تو وہ بہت مشکل ہو جائیں گے۔ جیسے ایک لفظ ہے شفقت، اگر ہم شفقت میواتی میں بولا تو صفقت بنے، تو وہ ہے چھوٹو سین اور پھر فے اور پھر واقع بعد جو ہے نا کاف جو ہے نا آئے گا۔ اب اگر ہم دیکھا تو فے بھی لفظ جو ہے نا میواتی کو نہ ہے، ہم پھے بولا ہاں، تو پھر وہ ہے ہم صفقت لکھیں گا تو وہ بالکل سین اور پھے اور کاف اور تے بن جائے گا، تو وہ نئی جنریشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہم اردو ہے، اردو کا تلفظ ہے اور اردو کا جو الفابیٹس ہیں انہیں ہی ہم استعمال کریں گا تاکہ نیو جنریشن کے لیے آسانی رہے۔ لیکن کچھ ایسا الفاظ ہاں جنہیں ہم پیور میواتی کے اندر لکھیں گا، جیسے سٹیٹا ایک لفظ ہے، وہ کو الٹرنیٹ میواتی میں اردو کے اندر اور کوئی ایسا لفظ ہے نہ ہے۔ اب چونکہ میواتی ہماری لٹریری زبان نہ ہی شروع سے وا لیول کی نہ ہی، تو یہ ہمیں بہت سارا الفاظ کی کمی ہے۔ ویسے تو اردو میں بھی وسعت اتنی نہ ہے جتنی کہ انگلش اور عربی کے اندر ہے، تو میواتی کے اندر جو لیک آف براڈنیس ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہم اردو کو سہارا لیں گا، کیونکہ ہم اردو سپیکنگ کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہیں اور ایوولوشن پروسیس نے اردو کا بہت سارا الفاظ اور ہندی کا الفاظ میواتی کے اندر شامل کر دیا۔ اب رہو مسئلہ ایسے کہ جو الفاظ جیسے سٹیٹا لفظ ہے، باچک لفظ ہے، اجمک لفظ ہے، ان نے جو رائٹرز ہاں ان نے بالکل لکھا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہاں ان دا لانگ رن فیوچر میں جب وہ ریسرچ کریں گا ان کے سامنے یہ الفاظ ہاں، لیکن ہم بریکٹ میں وہ ان الفاظوں نے لکھا جو اب کمیونٹی کے اندر سوشل ڈسکورس کے اندر بولا جا رہا ہوں، تو سٹیٹا کی بجائے ہم آگے بریکٹ میں سارا لکھ دیں وہاں، بالکل باچک کے آگے یا اجمک کے آگے ہم بالکل لکھ دیں وہاں، اور پھر بعد میں ہم نوٹ دے دیں اور بالکل ہی استعمال کریں۔ تو جو چیز ریولوشن پروسیس کے بعد ارتقاء کے بعد آگی ہے سامنے، ہم وہی ہے ویورز کے سامنے اور ریڈرز کے سامنے لے کے آواں۔ اب دیکھو اردو ایک ایسی زبان ہے جہاں میں سو سینکڑوں الفاظ بلکہ ہزاروں الفاظ متروک ہو چکا ہاں، اگر ایک بک لکھی جائے اور لکھی گئی ہاں تو متروک الفاظ پہ ایک پورے والیوم جو ہے نا پبلش ہو جائے، تو ایسے ہی میواتی میں سو بھی اگر الفاظ متروک ہوگا تو ہم انہیں متروک ہی سمجھا، تو بجائے ہم ایوولوشن پروسیس کے پیچھے جاواں تو ہم بیکورڈ اپنی جنریشنیں لے کے جائیں گا تو آگے چلنا میواتی لینگویج لٹریچر کو مشکل ہو جائے گا۔ تو آگے چلنا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریولیوشن پروسیس کے ساتھ چلیں، تو ان چیزیں نے ہم لے کے چلیں۔ ہاں جی، ابوالحسن رازی بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت تفصیلات سے روشنی ڈالی ہمارے سوالات پہ، اور ہمارے جو ناظرین وہ ضرور آپ کی گفتگو سے مستفید ہویا ہوئیں گا، اور میں اپنا دیکھنے والا دوستن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میون کا رشتہ ناتا گودڑین کا ہڑا وہاں، ہمارا ان پروگرامن نے اپنا دوستن کے ساتھ ایسے ہی شیئر کر کرو جیسے کہ ہمارا دھاگا ہاں۔ رہبر میوات کے ذریعے قطن ہمارے کوئی کاروبار نہ ہے، نہ ہم یا سے کوئی پیسہ کماوا، ہاں یا سو ہمارا بس یہی ہے کہ ہماری جو بہترین ادب و ثقافت ہے ہماری نئی نسلن تک وہ پہنچ جاوے، اور ہمارا بے شمار ہیروز ہاں دنیا میں یا ٹائم الحمدللہ زندہ سلامت بھی ہاں اور دنیا فانی سے کوچ بھی کر گا۔ ہم یاد رفتگاں بھی آپ کے لیے پروگرام لے کے آئیں گا، اور ادب شناس میو جو کہ موجودہ ہمارا دوست ٹیلنٹڈ کئی بھی فیلڈ میں، شاعری میں، لکھاری پڑھ میں کئی بھی حوالہ سو اپنے ایک شہرت رکھے ہیں، ہم اپنا دیکھنے والا دوستن کے سامنے ان کی کاوشیں ضرور پیش کریں گا۔ بہت شکریہ، آپ دیکھتے رہو رہبر میوات HD نیوز۔ مختصر سے ایک سوال میں اپنا مہمان سے یا کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بے شمار دوست اب تو خاص طور پہ بڑی میوات میں بھی پاکستان میں بھی بہت سا لوگ سوشل میڈیا پہ اخبارن کے ذریعے مختلف پیجز گروپن کے ذریعے کام کر رہا ہاں میواتی ثقافت کا حوالہ سو، جبکہ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم نے سنگنگ شروع کری ہی ڈھونڈا سے بھی کوئی شاعر نہ ملے ہو۔ اب تو کیسے کیسے دوستن سے ہمارا تعارف ہوگا، ان دنوں میں تو میں راجستانی گانا نے سن کے کوشش کرے ہو کہ یا میں میواتی کہاں طریقہ سے بنا لوں، اب تو ہم پہ بہت کچھ ہے۔ تو عبدالحسن رازی بھائی میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ ہماری محنت کہاں نگاہ سے دیکھ رہا ہو، اور اگر ہم نے اپنا پروگرام میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا ہم ان میں مزید کہاں طریقہ سے ہم ان پروگراموں نے لے کے آئیں جو دیکھنے والا ہمارا دوست نے پسند آئے، یا حوالے سے ہم لوگ مشورہ بھی دو اور ہمارے جو دیکھنے والا ان کے سامنے بھی ہمارا پروگرام نے رکھو۔
جی کا بارے میں کہوں گا کہ جو رہبر میوات کی ایفرٹس ہاں وہ ایکسیلنٹ ہاں اور بہت زبردست ہاں، لیکن بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہی رہوے ہے. تو یا اعتبار سے جو شارٹ فلمز ہاں اور جو انٹرسٹ اورینٹڈ پروگرامز ہاں، جیسے ابھی ردا فاطمہ کو ایک پروگرام آیا ہو ڈاکومنٹری شارٹ فلم، تو میکسیمم کوشش یوں کری جائے کہ انٹرسٹ اورینٹڈ پروگرامز ہی جو ہے نا وہ پکچرائز کرا جاواں. اور واقعی یہ کہ ایک اوتھینٹک رائٹر اور واقعی ایک سٹوری، ایک تماثیل، ایک جو ڈرامہ ہے شارٹ فلم وہ لکھی جائے تاکہ جتنا بھی مکالمہ ہاں اور جتنا ڈائلاگ ہاں وہ پرفیکٹ ہوں. تو رہی بات یہ ہے کہ جائز اور مناسب تعریف کرنا ایک حق ہے جو بھی کام کر رہا ہے. تو میں کہوں کہ انٹرسٹ اورینٹڈ پروگرامز لے کے آن میں پکچرائز کرنے میں رہبر میوات سب سے پہلے ہے، سب سے آگے ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان نے جو کام کرو ہے یہ بہت زبردست ہے اور بہت یاسو زیادہ قوم کے لیے فائدہ ہوئے ہوئے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ان دا لانگ رن جو نیکسٹ جنریشن آئیں گی ان کے لیے ایک بیس ہوئے گا، ایک رول ماڈل ہوئے گا، ایک انتھوزیازم ہوئے گا. اور کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی جو ہے نا پولیٹیکل فگر ہے یا کوئی بھی دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنے والا آدمی ہے، واقعی پیچھے جو ہے نا میڈیا کو ہاتھ ضرور رہے ہے. تو سوشل میڈیا جتنا بھی ہمارا پیجز ہاں یہ بیسیکلی بوسٹ اپ دے رہا ہاں ہمارا جتنا بھی فنکار ہاں، رائٹرز ہاں، پوئٹس ہاں، اور جتنا بھی ہمارا سوشل ورکر ہاں، میواتی آرگنائزیشنز کا لیڈرز ہاں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم دے رہا ہاں، ان کی باتیں پبلک تک لے کے جا رہا ہاں، برادری تک لے کے جا رہا ہاں. تو بہت زیادہ ان کو کردار ہے. اور میں مطلب خراج تحسین پیش کروں ہوں کہ والنٹیریلی رضاکاران جذبہ کے ساتھ وہ یا خدمتیں کر رہا ہاں جہاں میں کوئی ان لوگ کئی بھی قسم کی فائنانشیل سپورٹ بھی حاصل نہ ہے اور اپنی طاقت سے خود لڑ رہا ہاں اور اپنا بہاف پہ وہ کام کر رہا ہوں. تو بہت شکریہ ریاض نور بھائی کو اور ان کا پلیٹ فارم رہبر میوات کو. پوری قوم اور برادری اور لٹریچر پہ اور ہمارا جو کلچر ہے ان پہ ان کو ایک مطلب بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہا ہے.